اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور اسٹیج پر موجود دیگر جید علماء کرام اور حاضرین میں بیٹھے ہوئے دیگر علماء کرام اور طلباء، آج کی یہ نشست بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے لیے فدایان ختم نبوت کے جملہ اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دور کا جو چیلنج ہے، اس دور کے جو مسائل ہیں، ان میں سے ایک بہت اہمیت کا مسئلہ یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ویسے تو یہ بات کوئی آج نئی نہیں ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اہل سنت کی لائن ایک طرف ہے، روافض کی لائن دوسری طرف ہے۔ یہ تقسیم آج نہیں ہوئی، تقسیم بہت پرانی ہے۔ مسئلہ یہ اٹھا ہے کہ کچھ سنی کہلانے والے سنیوں کے لبادے میں آج وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو روافض کا شعار ہوا کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک اندرونی دشمن ہوتا ہے۔ لوگ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اکرام دیتے ہیں، اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور جب وہ ایک مقام حاصل کر لیتا ہے، لوگوں میں اس کی اہمیت بن جاتی ہے، تو وہ اپنے اندر کی خباثت، اپنے اندر کی عداوت، اپنے اندر کی بغض کو لوگوں میں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج جن لوگوں کی وجہ سے یہ فتنہ ہے، ان کو عزت اہل سنت نے ہی دی ہے۔ روافض نے کبھی ان کو بلا کر کوئی عزت نہیں دی ہے۔ ہمارے ہی اسٹیجوں پر چڑھ کر، ہمارے ہی نذرانوں پہ پل کر وہ آج اس مقام تک پہنچے اور پھر اپنی اصلیت کو دکھانا شروع کر دیا۔ تو ایسے دشمن سے عوام کو خبردار کرنا، کیونکہ اصل شکارگاہ یہ عوام ہے، لوگوں نے ان کو گھیرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی، اور اس کے لیے جیسا کہ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، تو اس کو بطور ہتھیار کے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا، ایک ہیلے کے طور پر۔ تو یہ ہر دور کے علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دور کے فتنوں کو، اپنے دور کے چیلنجز کو سمجھ کر ان کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ تو یہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت الحمدللہ اہل سنت کی قیادت، کوئی مانے نہ مانے، کہے نہ کہے، نعرہ لگائے نہ لگائے، الحمدللہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ علماء بھی ان کے پیچھے ہیں، عوام بھی ان کے پیچھے ہے۔ پچھلے دور میں کچھ ناخوانوں کے حوالے سے مسائل تھے، مفتی اعظم نے بھرپور طریقے سے ان کے خلاف آواز اٹھائی، تو آج الحمدللہ وہ فتنہ کم ہو گیا۔ جاہل پیروں کے حوالے سے اٹھائی تو سب کے سامنے ہے، پوری اصلاح عقائد و اعمال کتاب الحمدللہ آپ نے ترتیب فرما کر عوام کے سامنے پیش کی۔
تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو فتنہ تفضیلیہ ہے اس کا قلع قمع کیا جائے، اس کا پردہ چاک کیا جائے. اور اعلی حضرت نے ان لوگوں کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، سنفزی، سنی رافضی ہے، رافضی لبادہ سنیت کا اوڑا ہوا. تو یہ جو سنفزی ہیں ان کو الگ کیا گیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. عوام کو بتایا جائے کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے. سنیت کی تو بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد الانبیاء والمرسلین سب سے افضل جانا جائے. تو الحمدللہ یہ فتویٰ جو آپ کے ہاتھوں میں آئے گا اس میں یہ واضح بھی کیا گیا کہ افضلیت کہتے کس کو ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. افضلیت اور فضیلت میں فرق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار ہیں، اللہ نے ان کو بے شمار فضیلت عطا فرمائی ہیں. تو افضلیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیگر کسی اور کی فضیلت نہیں، یا افضلیت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو فضیلت حاصل ہے، یہ بھی نہیں. ظاہر ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں نسب کے معاملے میں ان کا معاملہ جدا ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن افضلیت مطلقہ، یعنی جب یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے، تو کہا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اس پہ قرآن کی آیات سے بھی استدلال ہے، احادیث مبارکہ بھی ہیں، آثار صحابہ بھی ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار کی تصریحات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اجماع امت ہے. یہ اجماع امت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں تو اگر کوئی خبر واحد بھی آ جائے تو وہ واجب التعویل ہوتی ہے، کہ اس کا وہ معنی نہیں ہوتا کہ جو ظاہر میں ہمیں سمجھ آ رہا ہو، کیونکہ یہ اتنی بڑی دلیل ہے اجماع امت کہ یہ کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اور عقائد کے اندر سواد اعظم بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو الحمدللہ یہ مسئلہ تو اتنا واضح ہے کہ جس میں کسی سنی کہلانے والے کو اختلاف کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ لوگ جو آج بڑے بڑے جبہ و دستار پہن کر اور یہ بڑی بڑی القابات اپنے ناموں کے ساتھ لگا کر اس عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اپنے خبث باطن کا ہی اظہار کر رہے ہیں. اور اب ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو بتا دیں کہ تم ہمارے اسٹیج کے نہیں ہو، جاؤ جن کی باتیں کر رہے ہو انہی کے اسٹیج پہ اب جا کے چڑھو. اور آپ دیکھ لیجئے گا ان قریب یہ معاملہ سامنے آئے گا. ان کے جو سرپرست ہیں وہ ان پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، رکھ چکے ہیں، اور ابھی اس کا اظہار بھی ہونا ہمارے سامنے ہو جائے. کیونکہ بات کہاں سے چلی تھی؟ ان لوگوں نے ابتدا کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں سے چلتے چلتے پھر حضرت ابو سفیان پہ پہنچے، پھر وہاں سے چلتے چلتے اب یہ صدیق اکبر پر آ. کیونکہ گمراہی کبھی بانج نہیں ہوتی، انڈے بچے دیتی ہے. ایک لائن ٹیڑھی پکڑ لی، اس کے بعد پھر کجی بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک گمراہی آتی چلی جاتی ہے. تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یہی فرمایا کہ ان کے ایمانوں کا خطرہ ہے. ابھی تک تو یہ کفر نہیں ہے، تفضیلیت اسلام سے خروج نہیں ہے، اہل سنت سے خروج ہے. لیکن جب بندہ اس میں آگے بڑھتا ہے تو پہلے تفضیلی بنتا ہے، پھر تبرعی بنتا ہے، اور پھر آگے جا کر معاذ اللہ وہ کفر کلامی کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. تو روافض کی یہ 3 اقسام ہیں. تو ابتدا ادھر ہی سے ہوتی ہے. تو ابھی تو یہ ابتدا کی ہے ان لوگوں نے. اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت کرے، ان کو راہ راست پر رائے ہدایت عطا فرمائے انہیں،
ورنہ ان کے ایمانوں کا خطرہ ہے. یہ چیز انسان کو پھر کفر کی حد تک لے کر جاتی ہے. تو یہ بات آج سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ عوام کا اجتماع نہیں، یہ علماء ہیں، مدارس کے تخصص کے طلباء ہیں یا دور حدیث کے ہیں، دیگر علماء کرام ہیں. تو آج اس فتنے پہ ہمیں بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف پنجاب کا مسئلہ ہے. اب یہ پنجاب کا مسئلہ نہیں رہا، یہ کراچی میں بھی آ چکا ہے. کچھ عباسیوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. وہ عباسی وہی اہل بیت کے ساتھ وہی حرکت کر رہے ہیں دوبارہ، کہ ان کے نام پر وہ اپنی حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اہل بیت کے نام پر ہی تحریک چلا کر ان عباسیوں نے حکومت حاصل کی تھی. تو آج بھی کچھ عباسی ہیں کراچی میں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور ہمارے مارٹن کوارٹر تین ہٹی پر بڑی شخصیت تھے، بڑے نعت ہیں، ان کے بھائی صاحب ہیں اعجاز الدین سہروردی صاحب، وہ بھی اسی پٹری پہ آ چکے ہیں. باقاعدہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں اب. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ مسئلہ صرف پنجاب کا ہے، یہ کراچی میں بھی ہے. اور اگر ہم نے تساہل برتا تو ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے کی آگ یہاں پر بھی پھیل جائے. تو یہ الحمدللہ کراچی کو شرف اللہ نے عطا کیا ہے، مفتی اعظم پاکستان یہاں موجود ہیں، کہ جو بھی فتنہ یہاں پیدا ہوتا ہے اس کی وقت پر ہی سرکوبی کر دی جاتی ہے. تو یہ کل جمعہ ہے، ہم میں سے بہت سے خطیب ہوں گے. تو اس جہاں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، اچھی بات ہے، تو وہاں اس نقطے کو ہم نے زور دے کر دینا ہے کہ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. سیاسی خلیفہ بلا فصل بھی ہیں اور روحانی خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ پچ بھی نکالی ہے کہ جی روحانی الگ اور سیاسی الگ. تو یہ بھی مطلق ہے، سیاسی بھی اور روحانی بھی. تو اس نقطے کو بھی اجاگر کریں اور یہ واضح کریں کہ جو اس عقیدے سے ہٹتا ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ جو مرضی ہو سنی نہیں کہلائے گا. سنی وہی ہوگا جو تمام مسلمات اہل سنت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کو بھی تسلیم کرتا ہے. اس میں توقف بھی نہیں چلے گا. اگر کوئی کہتا ہے چلو جی یہ تو اللہ کے یہاں معاملہ ہے، اللہ طے فرمائے گا کون افضل ہے کون نہیں، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ بھی اسی کھاتے میں. عقیدہ یہ عقیدہ ہے، باب فضیلت نہیں ہے. جب عقیدہ ہے تو عقیدے کو ماننا پڑتا ہے. اس میں انکار اور شک دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے. شک بھی نہیں چلے گا، ماننا پڑے گا صمیم قلب کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک مختصر فتویٰ ہے، انشاءاللہ اس کا تفصیلی ایک اور فتویٰ جس میں اور دلائل تفصیل کے ساتھ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عنقریب پیش کیا جائے گا. تو اس کو اس فتوے کو آپ لیں اور کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. مساجد کے باہر جیسے جمعہ ہے، جمعے کے باہر اس کو تقسیم کریں. پہلے پمفلیٹ بٹا کرتے تھے نا، تو یہ تقریباً 5000 کی تعداد میں ابھی چھایا کیا ہے، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہونا چاہیے. تو ہر ایک مسجد کے امام ہیں، ایک اس کی کاپی لے، اس کی اپنی مسجد کے حساب سے 500 کاپیاں، 1000 کاپی، 200 جو بھی کرنی ہے، تو وہ اس کو آپ پبلش کریں، شائع کریں اور پھر عوام کے اندر اس کو تقسیم کریں. 2 4 5 روپے کا ایک رسالہ بنے گا، 100 کاپیاں بھی بنی تو 500، اگر 5 روپے کا بھی لگائیں، 200 بنی ہے تو 1000 روپے میں. تو یہ اس کو تقسیم کر کے عوام تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو فتنہ پھیل رہا ہے، عوام کو جب اس سے آگاہی ہوگی تو خود ان لوگوں کو اپنے اسٹیجوں سے وہ اتاریں گے، ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو اوقات یاد دلائیں گے، تو یہ پھر ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.